الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الفرقان کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے عقائد کا انتخاب کیا ہے، اور ان عقائد کے سلسلے میں مختلف موضوعات، مختلف ٹاپکس پہ ہماری سپیچز چل رہی ہیں، کلام چل رہا ہے، جن میں سے اب جس موضوع پر ہم پہنچے ہیں وہ عصمت انبیاء ہے، کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر کبیرہ گناہ سے، اور اسی طرح صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے، اور صغیرہ گناہ بھی جان بوجھ کر کرنے سے معصوم رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ ان میں یہ گناہ پیدا ہونے ہی نہیں دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مکلف ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ اجتہادی خطا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا سہون کسی چھوٹی خطا کے اندر مبتلا ہو جائیں، لیکن اس پہ کبھی اصرار نہیں ہوگا، فوراً سے پیشتر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوگی، یا یہ خود ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ سہون ان سے مطلب خطا ہوتی ہے یا اجتہادی خطا ہوتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں نہ تو انسان قابل گرفت ہوتا ہے اور نہ اس کے اس فعل کو گناہ قرار دیا جا سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر انبیاء علیہ السلام اپنے کسی فعل کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ ان سے کسی گناہ کا صدور ہوا ہے، بلکہ بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے ٹیچر کے بہت زیادہ چہیتے ہیں، اور آپ کوئی ایسی خطا نہیں کرنا چاہتے، کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہتے جس سے آپ کے ٹیچر ڈسہارٹ ہوں، تو آپ ہر طرح گناہ سے، خطا سے، پڑھائی میں کوتاہی وغیرہ سے بالکل بچتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی کہ جو تھی تو غیر مناسب، لیکن اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس پہ کوئی گرفت کی جاتی ہے، سزا دی جاتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کا ایک امیج بنا ہوا تھا کسی کی نگاہوں میں، اور آپ مسلسل محتاط زندگی گزار کر سامنے والے کو ذہنی سکون فراہم کر رہے تھے، اپنی شخصیت کو قابل اعتماد بنا رہے تھے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے تھے، اور اس حرکت کی وجہ سے بظاہر ان کا اعتماد ایک دم متزلزل ہوا، اور ان کو بے چینی، بے قراری، اضطراب ہوا یا قلبی رنج ہوا، تو آپ یقینی سی بات ہے کہ گلٹی فیل کریں گے، برا محسوس کریں گے، اور آپ کو افسوس ہوگا کہ اتنے عرصے محتاط گزارتے ہوئے، محتاط زندگی گزارتے ہوئے یہ ایک مجھ سے خطا کیوں ہو گئی، اگرچہ بڑی نہیں ہے لیکن کیوں ہوئی، تو پھر آپ یقینی سی بات ہے کیا کریں گے کہ آپ اپنے ٹیچر سے جا کر معذرت کریں گے کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے خطا ہو گئی۔ اگرچہ آپ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھیں گے کہ وہ بڑے بڑے گناہ خطائیں کر رہے ہوں گے، بہت بری غلط قسم کی حرکتیں کر رہے ہوں گے، وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے، لیکن آپ سے ایک بڑی حرکت نہیں ہوئی پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں۔ وجہ آپ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس مثال کے ذریعے کہ انسان بعض اوقات ایک محتاط زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اپنی محبوب شخصیت کے سامنے ناپسندیدہ کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر نادانستہ طور پر بھی اگر ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ وہ فیل ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے اعمال پاکیزہ، ظاہر پاکیزہ، باطن پاکیزہ، پھر اگر سہون بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو وہ اس کو بہت بڑا تصور کرتے، اور پھر اپنی باطنی صفائی کے تحت، اپنی باطنی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اور استغفار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اظہار عاجزی کے لیے تھا، یہ تواضع کے لیے تھا، اپنی محتاط زندگی کی طرف دوبارہ احتیاط کے ساتھ میلان ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تھا، لہذا ان کو ان افعال کو گناہ قرار دینا اور پھر بدتمیزی سے ذکر کرنا، اور اس پر پھر بڑے جرت مندانہ انداز سے تبصرہ آرائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کروا دے۔ تو بات چل رہی تھی آدم علیہ السلام کی خطا کے بارے میں کہ کیا آپ سے واقعی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو اس پر ہم نے ایک آیت لی تھی، اور پھر ہم سے لے لیتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی، پس وہ راہ سے ہٹ گئے۔ تو اس کا بظاہر کا ترجمہ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو معاذ اللہ یہ نبیوں کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ
آپ دیگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خطا اور گناہ نہیں کی، لہذا جب آپ نے خطا نہیں کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر اس آیت کا اس انداز سے ترجمہ کیا جائے کہ ان ترجمہ پڑھنے والا آدم علیہ السلام سے بدظن نہ ہو، آدم علیہ السلام کے ایک اجتہادی خطا یا سہون کیے گئے فعل کو وہ قصدن گناہ سے تعبیر کرنے پر مجبور نہ ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جنہوں نے ترجمے میں احتیاطیں نہیں کی، انہوں نے گویا کہ قوم کی سوچ کے دھارے کو ایک غلط سمت میں موڑ دیا، جس سے نافرمانی، بدتمیزی، جرت مندی اور انبیاء علیہ السلام کے افعال و اعمال پر طعنہ زنی جیسے مختلف قسم کے قبیح افعال کا صدور ہوا۔ یہ قطعاً غیر مناسب تھا۔ لہذا اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے اجتہادی خطا کی وجہ سے، صحف کی وجہ سے، تو آپ سکونت جنت سے بے راہ ہو گئے، یعنی جو جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ عطا فرمایا تھا اس راستے سے آپ ہٹ گئے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کو پھر سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 115 سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی طرف بھول کی نسبت فرمائی اور قصد و ارادے کی نفی کی، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اور ضرور بے شک ہم نے عہد لے لیا تھا آدم سے اس سے پہلے، یعنی اس بات کا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، فَنَسِيَا، تو وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو ہم نے ان کے لیے دیکھا کہ قصد و ارادہ نہیں ہے، ہم نے قصد و ارادے کو نہیں پایا آدم علیہ السلام کی طرف سے۔ تو جب قصد و ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا، تو اس کا مطلب سہون ہوا ہوگا یا اجتہادی خطا کی بنا پر ہوا ہوگا، اور یہ دونوں گناہ نہیں ہیں۔ لیکن پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 20، 21، 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھول سے نہیں ہوا تھا، نادانستہ طور پہ نہیں ہوا تھا، سہون نہیں تھا، اجتہادی خطا نہیں تھی، بلکہ قصد و ارادے سے تھا۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا، اس کا جواب انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان کے قول کی حکایت فرمائی تھی کہ شیطان جنت میں آدم علیہ السلام بی بی حوا کے پاس پہنچا اور اس نے یہ جملہ کہا، وقالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے فقط اسی لیے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، اس وجہ سے کہ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، گویا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ اس نے یہ کہا، بدگمانی ڈالنے کی کوشش کی کہ تمہارے رب نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں تم دونوں کا ناصح ہوں، تم دونوں کا ہمدرد ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے مائل کر لیا انہیں دھوکے کے ساتھ۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ السلام و رضی اللہ عنہا، آپ دونوں نے ذاق الشجرۃ، درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو یہ اسے درخت کے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو ان کے رب نے ندا دی، الم انہکما عن تلککما الشجرۃ، کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ کو تو میں نے منع کیا تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، اور شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ بس ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں شیطان نے پہلے ان کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو اس لیے درخت سے روک رہا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں اور ہمیشہ یہاں پہ نہ رہ جائیں، اور پھر اس نے قسم کھائی کہ میں آپ کے ہمدردوں میں سے ہوں، تو آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادتاً، قصداً آپ نے کھایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ
کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آدم علیہ السلام بی بی حوا کے قلب میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو کیا آدم علیہ السلام یا بی بی حوا نے اس بدگمانی کو قبول کیا؟ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا۔ پھر اس کے اس جملے کے بعد ویسے لفظی اعتبار سے کلام فوراً ہے کہ آپ نے درخت کھا لیا، لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ہوا تھا کہ جب اس نے اس طرح بدگمان کرنے کی کوشش کی تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا فوراً بدگمانی میں مبتلا ہو گئے اور فوراً درخت کو کھا لیا؟ ایسے تو کوئی اس پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر چلا گیا ہو اور پھر بعد میں آپ سے سہون آپ نے درخت کھا لیا ہو۔ چونکہ یہ احتمال موجود ہے تو انبیاء علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کی خاطر ہم اسی معنی پر اس کو معمول کریں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے رب سے بدگمان ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا درخت کو کھانا اس بدگمانی کے پیدا کرنے کے بعد نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب شیطان نے آپ سے یہ جملے کہے، ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اس بدگمانی کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ نے خود فرمایا کہ آپ بھول گئے اور ہم نے آپ سے اس درخت کے کھانے کا قصد و ارادہ نہیں پایا، تو آپ دونوں نے بھولے سے اس کو کھا لیا۔ تو ان دونوں تمام آیات کو ملا لیں تو بالکل واضح وہی نتیجہ برآمد ہوگا اور ظاہر ہوگا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، آپ نے قصد و ارادہ بالکل نہیں کیا تھا، آپ بھول گئے تھے اور پھر آپ سے اس خطا کا صدور ہوا، جس کو ہم اجتہادی خطا کہہ سکتے ہیں یا سہون خطا کہہ سکتے ہیں، اور یہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے، اور بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ہم سوچیں۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سزا تھی آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جنت سے زمین پر اتر جائیں، لیکن علماء اسلام سختی سے اس کو منع فرماتے ہیں کہ یہ سزا نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ارادہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم ہے، اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، تو ارادہ بھی قدیم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جائے گا، آپ کی نسلیں ہوں گی، ان میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، وہ قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے جائیں گے، ان قوموں کے اندر سے کچھ گناہگار ہوں گے، کچھ پرہیزگار ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام کی خطا کی بنا پر آپ کو دنیا میں اتارا گیا اور پھر سلسلہ خود بخود شروع ہو گیا بغیر اللہ کے قصد و ارادے کے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سزا دی ہی نہیں تھی، بلکہ ارادہ ازلی یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا ہے، آپ کی نسل بڑھنی ہے، آپ کو خلیفہ بنایا جانا ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ دیکھیں آپ آیت کریمہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ لیا تھا کہ بتاؤ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جن کی نسلیں زمین پر خون ریزیاں کریں گی، خون بہائیں گی، آپس میں جھگڑے فساد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، جو مطلب شروع میں موجود ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تفصیل سے بیان فرمایا، پہلے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجنا ہے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یعنی اس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو درخت کھایا بھی نہیں تھا، ابھی تو جنت میں گئے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ تو پہلے ہی تھا اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بطور سزا نہیں اتارا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کی تکمیل کی غرض سے، اپنی مشیت سے، اور پہلے سے ہی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کے تقاضے کے تحت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اور اب آپ خود سوچئے اور یہ غور کیجئے کہ اگر بالفرض آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا آپ کی اجتہادی خطا یا سہون جو خطا تھی اس کا نتیجہ ہوتا، تب بھی آپ دیکھیں کہ اکابرین کی اجتہادی خطا پر بھی کتنی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا،
پھر لاکھوں انبیاء علیہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر نیک پرہیزگار متقی لوگوں کا پیدا ہونا، عبادات کا قیام، مساجد کا قیام، کتنے سارے نیک اعمال کا صدور اور ظہور، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اگر آپ کہتے ہی ہیں کہ چلیں آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو یہ سب کچھ ہوا، تو وہ ایک اجتہادی خطا کس قدر برکت کا سبب بنی۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ وہ اصل میں گناہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے سہون وہ معاملہ ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے اس کا قصد و ارادہ نہیں کیا تھا، آپ بھول گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ شیطان نے آپ کو بہکایا اور اس کے بہکائے میں آ کے متصل آپ نے قصد و ارادے کے ساتھ درخت کو کھایا، اس طرح کی چیزیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی کی نسبت نہ کی جائے کہ انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ آپ یہی کہیں گے یا ہم یہی کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی یا سہون آپ سے خطا ہوئی تھی، آپ اس وعدے کو بھول گئے تھے، اس ممانعت کو بھول گئے تھے کہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے، یہ اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور آپ نے کوئی نافرمانی کا قصد و ارادہ بھی نہیں کیا تھا، لہذا آپ نافرمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے مسئلے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قوم کی طرف مبعوث فرمایا، آپ نے 950 سال تقریباً تبلیغ فرمائی، جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہ معاملہ مطلب یہ قوم ہدایت کی طرف نہیں آئے گی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم یہ تو میری اطاعت نہیں کرتے ہیں، اب اس کو کوئی فیصلہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، بہت بڑی کشتی بنائیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، تو یہ جو کفار کے سردار تھے پاس سے گزرتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہاں تو پانی دور دور تک نہیں ہے، آپ کس چیز کے لیے کشتی بنا رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا، جسے ہم اس کو انشاءاللہ آیت عرض بھی کریں گے، کہ آپ اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھیں گے اور اپنے اہل کو بٹھا لیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ طوفان آیا تو آپ کا بیٹا کفار کی طرف تھا، تو آپ نے اس بیٹے کے بارے میں کہا کہ اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ نوح علیہ السلام نے غلط بیانی کی، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 45، 46، 47 کے اندر تفصیلی کلام ہے، لیکن جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ربی ان ابنی من اہلی، کہ اے میرے رب بے شک یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بظاہر ٹکراؤ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل میں سے نہیں ہے، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اہل میں سے ہے، تو گویا کہ نوح علیہ السلام نے غلط بیانی کی۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وعدے کی وجہ سے آپ نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے اہل کو بچایا جائے گا، اور آپ نے سوچا کہ اہل سے مراد میرے تمام گھر والے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اہل سے مراد آپ کے وہ گھر والے ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت کی ہے، اور چونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ایمان لے کر نہیں آیا یا کفار کے ساتھ مل گیا تو وہ آپ کے اہل میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ تو کل انشاءاللہ ہم آیات پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور پھر اس مسئلے کو دوبارہ دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا